10، 11 اور 12 محرم الحرام کے دن یہ تسبیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی۔ جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے لگی ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور نیزے پر تھا تو اس وقت بھی امام علی مقام حضرت امام حسین کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر جس سورت مبارکہ کی تلاوت کی، آج اس کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ اور یہ سورت جس گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کے دن پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ایسے گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں، فاقہ کبھی نہیں آئے گا اور تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہیں جو یہ سورت مبارک اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان عمل ہے اور بڑا ہی آسان سا طریقہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پورے سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر بیماری سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، جان لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے اور اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس سورت کے پڑھنے والے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ جس نے کربلا کے سرزمین پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ پاک ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس سورت کو پڑھنے والے کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ سورت بہت ہی مؤثر ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے اور اس کے بعد ایک سجدہ کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ پاک کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور پر قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، یعنی کہ ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتے کہ اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، اسی طرح جب کوئی شخص محرم الحرام 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ سورت پڑھے گا تو اللہ پاک اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ تو چلے جائے سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اللہ والو، یہ بڑے ہی اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں، چنانچہ آپ اپنے گھروں کے اندر حضرت امام حسین کی نیاز کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ ہی اس سورت کے پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔
اس عمل کو مکمل سن کر اور سمجھ کر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 3 دن بڑے ہی اہم دن ہوتے ہیں۔ اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اپنے تمام دوست احباب تک بھی میری اس ویڈیو کو ضرور پہنچائے، جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ پیغام اور یہ سورت ضرور پہنچائے تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنا مقدر سنوار سکے، اپنی مشکلوں کو آسان کروا سکے، اپنی حاجتوں کو اللہ پاک کی بارگاہ سے پورا کروا سکے۔ جان لیجئے کہ امام علیہ مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی، نہ ہی قیامت تک کوئی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند سر زمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی دکھاؤ، بس وہ مٹی لائے اور پھر وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال لیا اور جب امام علیہ مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے اس مٹی کو خون بنتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علیہ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گر آلود تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے امام حسین کو آج کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ شہادت اتنی دردناک تھی کہ امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو 3 دن تک یعنی 10، 11 اور 12 محرم کے دن نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر انور کی شان یہ ہے کہ جب آپ کے سر انور کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت دمشق میں تھا کہ آپ کے سر انور کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ جب وہ ان الفاظ پر پہنچا جس کا ترجمہ ہے کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے؟ جب اس آیت مبارکہ پر وہ شخص پہنچتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہوتے ہیں اے اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر چڑھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام حسین کا قتل کیا جانا اور آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھانا پھر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی عجیب تر ہے۔ تو ناظرین جان لیجئے کہ یہ سورۃ مبارکہ سورہ کہف ہے، اور جو لوگ سورہ کہف کا اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو طریقہ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی سورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ پاک اس وظیفے کو کرنے والے کو خالی دامن نہیں چھوڑے گا، ان کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ والو 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہی رہے گا۔ ناظرین ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ 10، 11 اور 12 محرم والے دن آپ نے یہ سورہ کہف کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اللہ کی نظر کرم پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے کہ آپ یہ سورۃ مبارکہ 10، 11 اور 12 محرم کے دن اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر پڑھ سکتے ہیں،
اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے تو کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت خوب، لیکن اگر نہیں تو ویسے بھی آپ اس سورت کو ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کو آپ اپنے سب گھر والوں اور بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو تصور میں اپنے گھر کے اوپر دم کر دیں، اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور میں دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم لوگ نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کا ذکر ہے۔ گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اگر آپ 10 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورۃ کہف اور اس کے اول آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ 11 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ ہی سورۃ کہف پڑھیں۔ اگر آپ 12 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو ایک ایک مرتبہ سورۃ کہف پڑھ لیا کریں، تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کے بعد اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پرتاثیر ہو جاتا ہے، جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی ضرور یہ وظیفہ کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں، بلکہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کے اس عمل کو کریں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے بھی کام کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا بھی مانگیں، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی حاجات ہیں سب اللہ پاک کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ اللہ پاک ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ ڈھیروں مچھلیوں کو 1 ٹن یعنی 1000 کلو کھانا پہنچاتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین اور اعتماد اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے کہ اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے اور آسان سورہ مبارکہ یعنی سورہ کہف کے ذریعے سے اللہ پاک سے پوری کروا لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس مبارک اور حرمت والے مہینے اور برکت والے دنوں سے ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔